ایجوکیشنل پروگریس، یعنی تعلیمی ترقی میں روحانیت کی اہمیت۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، میں پیرنٹس سے سوال کرتا ہوں، اسکول کے اندر یا کالج کے اندر یا ہمارے ماڈرن انسٹیٹیوٹس میں ایجوکیشن کے ساتھ اسپرچولیٹی کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کے لحاظ سے ایسا کیوں ہے کہ مدرسہ اسکول نے، گلوبل پبلک اسکول نے، ارمان فاؤنڈیشن نے اپنی تعلیمی پروگرام میں اسپرچولیٹی کا پارٹ رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس کو جواب دینا چاہیں گے۔ ہمارے ماڈرن انسٹیٹیوٹ میں اس وجہ سے ہے کہ جو چیزیں انسان کو انسان بناتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، دوسری کریچر سے الگ ہوتا ہے، موجودہ زمانے میں وہ کوالٹیز، وہ صفات انسان اس سے محروم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے دین میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور انسان کی زندگی میں اس کا ایک بہت اہم کردار ہے، لیکن رزق کی جگہ پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اکنامک پروگریس ہے، فائنینشیل پروگریس ہے، پیسہ ہے، منی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، منی میٹرز۔ چاہے انسانی زندگی کی کسی بھی واک آف لائف کو آپ اسٹڈی کریں، چاہے وہ ہماری پالیٹکس ہو، ہماری سوشل سائنس ہو، یا ہمارے نکاح کے معاملات ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، تو وہاں پر انسان کے سوچنے کا جو طریقہ کار ہوتی ہے وہ بدل چکا ہے۔ یعنی گھر، کامیابی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص خوبصورت اور بڑا گھر بنا لے، لیکن حقیقت یہ بتا رہی ہے، آبزرویشن یہ بتاتی ہے کہ گھر کا سائز جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، جو گھر کے مکین ہیں ان کے دل میں تنگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ گھر بڑا ہوتا ہے اور دل تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ صرف اور صرف فائنینشیل سکسیس کو اصل اور ٹرو سکسیس سمجھنے لگے۔ ایک بچہ پراٹھے دار انگریزی بولتا ہے اور بہترین مارکس اسکول میں لے کر کے آتا ہے، لیکن وہ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ یہ جو مورل ویلیو ہے یہ سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بہترین ڈاکٹر جس کے نام کے ساتھ بہت ساری اچیومنٹس لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ مسیحا کے نام پر عوام کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کا استحصال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ سماج میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ایسے انجینئرز نہ پیدا ہو جو برج بنائیں اور اس میں ایسا کرپشن کریں کہ اس سے سینکڑوں لوگوں کی جان چلی جائے، یا وہ ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ لوگوں کا علاج کرنے کے بجائے وہ ان کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو صرف اور صرف کیسے ان کو ڈرا کر کے وصول کیا جائے، ایسا کردار سماج میں وجود میں نہ آئے۔ اس وجہ سے آج ہر ماڈرن انسٹیٹیوٹ میں اسپرچولیٹی کی ضرورت ہے تاکہ انسان رہے۔ آگے گرام ہمارے پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ترقی ہے وہ اس کی اکنامک پروگریس سے وابستہ ہے، اکنامک پروڈکٹیوٹی ہوگی، جو سماج زیادہ اکنامکلی ڈیولپڈ ہوگا وہ سماج کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ حالانکہ آبزرویشن یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ مالدار ہیں اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی اس ملک کے قانون کا زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں، وہی رشوت دے رہے ہیں، وہی برائب دے رہے ہیں، وہی قانون میں مبتلا ہے۔ اور ہم جیسے سادہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بار امیر بن جائیں، ایک بار مالدار بن جائیں، ایک بار پیسہ آ جائے، ایک بار سکسیس مل جائے تو زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اگر اسپرچولیٹی نہ ہو تو بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آگے کرام اس کی اگر انٹرنیشنل لیول پر مثال دی جا سکتی ہے تو ایکٹیو فائز کی اس یونیورسٹی میں مزار نہیں چاہتا، اور ہمارے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو فائنینشلی بہت سکسیس ہیں لیکن وہ اچھے شوہر نہیں ہیں، وہ اچھی بیوی نہیں ہے، وہ اچھی بیٹی نہیں ہے، وہ اچھا بیٹا نہیں ہے، وہ اچھا بھائی نہیں ہے، وہ اچھی بہن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایک طرف اگر مارکس ان کے اچھے آ رہے ہوں، ان کی انگریزی بہتر ہو اور سبجیکٹ میں ان کی کمانڈ ہو، تو دوسری طرف وہ بہتر انسان بھی ہو، انہوں نے اپنی روح کی حفاظت کی ہو، ان کے اندر نرمی ہو، ان کے اندر شفقت ہو، ان کے اندر اس بات کی پرائڈ نہ ہو کہ چونکہ میرے مارکس اسکول میں بہت بہتر آتے ہیں تو اب مجھے اپنی ماں کی خدمت کی ضرورت نہیں اور باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے اسکول کے اندر اسپرچولیٹی کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ حاضرین کرام، آج کا انسان پوری طرح سے ڈی ہیومنائز ہو چکا ہے، اس کی ویلیوز بدل چکی ہیں، اس کے تصورات بدل چکے ہیں۔ ہماری جو جنریشن زی ہے اور جو الفا جنریشن ہے اور جو ان کے ماں باپ ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا خطرناک گیپ پیدا ہو چکا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی
بات سمجھنے سے قاصر ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ناشکرے اور انگریٹفل ہیں, اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ٹاکسک ہے, زہریل ہے, ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کھائی ہے جو دونوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے. اور ٹی وی پروگرام, سیریل اور اسی طرح سے سوشل میڈیا ایکسپوجر کی وجہ سے بچے جب اسکول آتے ہیں تو اسکول کو کی بس کو خراب کرنا, اسکول کی دیوار کو کالا کرنا وہ اپنا بیسک رائٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کے ماں باپ فی پے کرتے ہیں. ایجوکیشن کمرشلائز ہو چکی ہے ایک ایسے ایٹماسفیئر میں, ایک ایسے ماحول میں جہاں پر منی اسپیکس دا لاؤڈسٹ, جہاں پر پیسے کی آواز سب سے زیادہ زور سے بول رہی ہے. مدرس ٹچ اسکول اور گلوبل پبلک اسکول الرحمان فاؤنڈیشن مل کر اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اخلاق کی آواز سب سے زیادہ بہتر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل پرسن وہ ہے, سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ. گھر کے سائز کا بڑا ہو جانا اور بینک بیلنس کا زیادہ ہو جانا ایک کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. لیکن آج کا انسان برکت کے کانسیپٹ کو نہیں جانتا. وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ ہوگا اور زیادہ سیونگ ہوگی اور زیادہ زمینیں ہوگی تو میں کامیاب ہوگا. لیکن اسلام میں جو رزق کا تصور ہے بالکل اس سے الگ ہے. یہ دو چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں. یہ بالکل جو اسپرچولیٹی اس کی ضرورت کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ آج کا انسان کسب یعنی ارننگ اور رزق کے درمیان فرق کو بھول چکا ہے. رزق وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. انسان کی کوشش کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہیں, لیکن آپ کو ایسی بیماریاں لاحق ہیں کہ آپ بہت چاہ کر بھی کچھ غذائیں نہیں کھا سکتے. اب آپ کے پاس مینس موجود ہے, سورس موجود ہے کہ آپ مٹھائی خرید سکتے ہیں, آپ گوشت خرید سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں. تو آپ کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی رزق آپ تک نہیں پہنچ رہا. بہت کوشش کی آپ نے, لیکن وہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح اچھی اولاد اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. آپ ملینئر بن جائیں, لیکن وہ پیسہ آپ کے بچوں کو صالح بھی بنا دے, نیک بھی بنا دے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی کوشش سے اور فائنینشیل ترقی سے ایک نیک اولاد اپنے نصیب میں نہیں لے پا سکتے. آپ اپنی کوشش سے ایک اچھا اسپاؤس نہیں پا سکتے, ایک اچھی بیوی نہیں پا سکتے, ایک اچھا شوہر نہیں پا سکتے. آپ اپنی کوشش سے اور پیسے کی طاقت سے ایک بھائی کو اچھا بھائی نہیں بنا سکتے, ایک بہن کو اچھی بہن نہیں بنا سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رزق کے طور پر اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور کسب کیا ہے, اس میں انسان کی کوشش کا دخل ہوتا ہے. آپ کوشش کر کے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلا سکتے ہیں, ان کے بہترین مارکس آ سکتے ہیں. آپ کی کوشش سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. آپ کی کوشش سے آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لگژری میں بہت سارا فرنیچر اپنے گھر میں خریدنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن وہ فرنیچر اور وہ گھر اور وہ ایجوکیشنل پروگریس آپ کو سکون بھی دے دے, پیس آف مائنڈ بھی دے دے, آپ کو اطمینان قلب بھی دے دے, آپ کی روح کو غذا بھی دے دے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان دو چیزوں کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے کہ کسب ایک الگ چیز ہے, ارننگ الگ چیز ہے, اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا رزق ایک الگ چیز ہے. آج کا جو سماج ہے وہ رزق اور رحمت کے کانسیپٹ سے واقف نہیں. یعنی اس وقت موجودہ جو ترقی ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک سرفیس پروگریس ہے جو صرف دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ گھر چمک رہا ہے, ٹائلس خوبصورت ہے, اور انسان سوٹڈ بوٹڈ ہے, اس کا ڈریس سینس بہت خوبصورت ہے, اور چہرے پر اسمائل ہے, لیکن فیملی ٹوٹی ہوئی, بروکن فیملیز, سگے بھائی سے بات چیت نہیں, سگی بہن سے تعلقات خراب ہے, اور اولاد بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حاضرین کرام, میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا, میں اس کو سرفیس پروگریس سمجھتا ہوں. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص ترقی یافتہ ہے اور اس کو پروگریس ملی ہوئی ہے, لیکن یہ سب سے زیادہ ناکام ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, کہ اگر انسان ایمان لاتے, سچا ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے دروازے کھول دیتے, آسمان و زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے. برکت چیزوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے, بلکہ کم چیزوں میں اطمینان لے جانے کا نام ہے. برکت گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوشی ہونے کا نام ہے. برکت کم ریسورسز میں مطمئن زندگی گزارنے کا نام ہے. اور یہ کب ممکن ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو, اس کے اندر تقویٰ ہو. اسی سے عزت ملتی ہے اور اسی سے حقیقی سکون ملتا ہے. لیکن ماڈرن سوسائٹی تقوی اور ایمان کے اس تصور سے خالی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری
ایفرٹس یہ ہیں, ہماری کوششیں یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ایک طرف ان کے مارکس اچھے آ رہے ہوں, ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہو, تو دوسری طرف ان کی اخلاقیات میں بھی بہتری آ رہی ہو, وہ اپنے ماں باپ کے انسان کو محسوس کر سکے, وہ اپنے ٹیچرز کا احترام کر سکے, وہ سماج کی بے قصور کا جو درد ہے اس کو محسوس کر سکے. اب آج کا جو زمانہ ہے, چاہے مذہبی لوگ ہیں غیر مذہبی لوگ ہوں, آپ دیکھیے کہ جب بھی وہ تعلقات بناتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے جڑ کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں کیا انٹرسٹ ملے گا. انسان کا اخلاق اس سے جج نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کیسے بات کرتا ہے, اپنے ساتھ کیسے بہیو کرتا ہے, بلکہ اس کا اخلاق اس وقت جج ہوتا ہے جب وہ اپنے سے کم پیسے والے سے, پیون سے, اپنے امپلائیز سے, اپنے گھر میں کام کرنے والی خاتون سے اور اپنے پڑوس میں بسے غریب پڑوسی سے کس طرح سے بہیو کرتا ہے. یہاں سے اس کا جو اخلاق ہے وہ متعین ہوتا ہے. لیکن آج کی جو تہذیب ہے وہ عمل بالکل دوسرے طریقے سے کرواتی ہے. وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ تعلقات اسے رکھیے جو پروڈکٹیو ہو, جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہو. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اطغونی الضعفاء, جو سماج کے کمزور ترین لوگ ہیں, ویکر پورشن ہے, ان کو ڈھونڈ کے میرے پاس لاؤ. فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ, اس لیے کہ تمہیں روزی دی اور تمہیں مدد دی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں, جو بے سہارا لوگ ہیں, جن کی کوئی سماج ویلیو نہیں دیتا, اصل میں ان کی دعاؤں سے تمہیں رزق ملتا ہے. جب تک ہمارے بچوں کے اندر یہ یقین ہم قائم نہیں کر لے جاتے, ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں ایک اچھا ڈاکٹر بنا دیں, ایک کمانے والا انجینئر بنا دیں اور ایک اچھا بزنس مین بنا دیں, لیکن وہ ایک اچھا بیٹا بھی ہو, ایک شفیق, ایک مشفق شوہر بھی ہو اور ایک ذمہ دار باپ بھی بن جائے, ایسا کوئی ضروری نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ایجوکیشنل پروگریس کے ساتھ ان کی اسپرچول گروتھ کے بارے میں بھی کنسرن ہونا چاہیے, فکر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اساتذہ کو اور والدین کو اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بہت شکریہ.